ایک بہت ہی لائق استاد کے لائق شاگرد جن سے دعا استاد جس کو خود دعا دے سکے کمال حیدر رضوی صاحب جنہوں نے شاگرد نے قبلہ احمد حسن رضوی صاحب مالک امام زمانہ زبان چ ہور تاثیر عطا فرمائے مالک انہاں دی عزت رزق چ اضافہ عطا فرمائے ساڈے لاہور چ اشرے زیادہ پڑھتے ہیں ہن باہر پڑھنے اشرے تے میں منت کیجیے کہ ایک اشرا ساڈے لاہور چ ہے جے وہ بھی پڑھ دینا تو قبلہ مہربانی فرمائیے خطاب فرمائیں گے اور آخر میں جناب قبلہ شفقت صاحب میں صرف حکم ایک سلام دا اور ایک سلام تھوڑی خدمت پیش کر کے تو ملک صاحب ٹائم دیں گا اور یہ مجلس ذریعے اس مجلس دے حقیقی جڑے بانی نے جناب قبلہ قمر جدون صاحب نے یہ سارا اہتمام انہاں دا ہے جناب آغا افتخار صاحب بخاری صاحب یہ وہ ہستیاں نے جنہاں دے نال مل کے صرف میں جناب سید مدد علی شاہ جی بہت دوروں تشریف لائے نے چونکہ یہ بانی نے میں صرف انہاں دے حکم کی تعمیل کر رہے ہیں بر محمد والے محمد صلوات جڑے باہر کھڑے ہو کھانا ادو ہی تمہیں ملنا جدو تسی اندر آنا ہے کیا ہے تھوڑا سا لگے تشریف لیں بھائی جان تھوڑا سا آپ تو آگے آئیں گے چلو جن کو میں جانتا ہوں ان کو تو بلا سکتا ہوں آپ بھی آگے آئیں جانتا ہوں نا آپ اس لیے آگے جی مہربانی اس کو ایڈل کا نام حسن ادھر آ جاؤ بیٹا جلدی آ جاؤ اچھی سلوات پڑھو سارے بات سلوات سارے بابا دے بلند اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الاول بلا اول کانا قبلہ والآخر بلا آخر یکون بعدہ الذي كثرت رؤيته ابصار الناظرين واجدت ناته اوهام الواصفين الذي ابتدأ بقدرته خلق ابتداء مقترهم على مشيئة اقترام ثم سلك بهم طريق إرادته وبعثهم على سبيل محبته والصلاة والسلام على الأول العدد والصاحب العبد أسرته خير الأسر وإترته خير الإتر وشجرته خير الشجر نبتت في حرم بسقت في كرم سيدنا ومولانا أبي القاسم المحمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المنتخبين الذين عذب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ولعنة الباقية على أعدائهم ومنكر فضائلهم وغاصب حقوقهم أجمعين من يوم ظلم إلى يوم الدين أما بعد فقد قال تباركه في محكم كتابه الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخل الجنة صلوات سب سے پہلے دعا گو پروردگار عالم بانیان مجلس بھائی عمران عباس اور کامران عباس کی توفیقات میں اضافہ فرمائے روزی رزق بخت میں اضافہ فرمائے جتنے حاضرین تشریف فرما کوئی بھی اس فرش عزا و ولا سے کوئی خالی ہاتھ نہ جائے وارث حقیقی امام زمانہ کے ظہور میں تاجیل فرمائے اجازت ہے کچھ دیر گفتگو کریں ماشاءاللہ جہاں بڑے بڑے ذاکرین عظام خطاب کر کے گئے قبلہ جعفر جتوئی صاحب نے جہاں تقریر کو چھوڑا میں وہیں سے آغاز کر رہا ہوں 2 منٹ کی تمہید ہے اس کے بعد جیسے آپ سماعت فرمائیں گے اتنی دیر گفتگو ہوگی بانی کی حیثیت سے بھائی ہیں بڑے حکم ہوا حاضر ہو گئے مجلس کے لیے اللہ میں اور تم بھائی قمر عباس تشریف فرما قمر جدون صاحب اسی بارگاہ سے دعا ملی اور ماشاءاللہ آپ کے سامنے ذکر آل محمد کی سعادت نصیب ہوئی ہے تو میں اور آپ اگر کسی کا نام رکھیں اپنے بچوں کا فرض کیجئے عاقل نام رکھا ضروری نہیں ہے کہ نام عاقل ہے تو بچہ عقل مند ہوگا بڑی مہربانی شکریہ بڑی مہربانی
नाम दानिश रखा, ज़रूरी नहीं है बच्चा दानिशमंद होगा, खिर्दमंद होगा। नाम हसन और हुसैन रखा, लाजमी नहीं है बच्चा खूबसूरत हो, जमील नाम हो, बच्चा खूबसूरत हो। ये मेरे और आपके नाम रखने से पता ये चल रहा है हम नाम रख सकते हैं, फैसला नहीं कर सकते कि बच्चा आगे जाके कैसा होगा। जुमला ना ज़ाय हो जाए, पहला जुमला आपको समातों को हदिया कर रहा हो। ज़ैनब किसी इंसान का रखा हुआ नाम नहीं है, बल्कि वही इलाही से रखा हुआ। मैंने खिताबत की ज़ोम में ये बात नहीं की, दलील से बात कर रहा हूं। आले मोहम्मद के घर के जितने नाम हैं सारे अल्लाह की तरफ से वही किए हुए नाम हैं। इंतजार होता था इस पैरहन के 3 नाम आले मोहम्मद के घर में मिलेंगे। 3 नाम, ज़ैनब, सकीना, उम्मु अबीहा। तवज्जो, पहला जुमला है और ये इसी के लिए सारी तमहीद है और इसके बाद अंदाजा लगाऊंगा कितनी देर गुफ्तगू करूं। 3 नाम एक ही पैरहन के हैं, यानी एक कैलेबर के हैं। ज़ैनब, सकीना, उम्मे अबीहा, तीनों का ताल्लुक बाप से है। ज़ैनब बाप की जीनत, सकीना बाप का सकून, उम्मे अबीहा बाप की माँ। कायनात में फातिमा के अलावा कोई बाप की माँ नहीं हो सकता और सकीना के अलावा हुसैन का कोई सुकून नहीं हो सकता। और जो कायनात की जीनत है उसकी जो जीनत हो उसे ज़ैनब आलिया। अली कायनात की जीनत है। कायनात को अल्लाह ने अली के नाम से सजाया है, हर जगह को जीनत। अब ये देखिए काबा जहां बना, काबा रूए अर्ज पे जमीन की खिलकत के बाद अल्लाह ने जो सबसे पहले नाम लिखा है वो अली का नाम है और उसी पे काबा को बुलंद किया गया है। वहीं काबा बना है, वहीं काबा बना। तो मैं इस मंजिल तक आया, 4 खुतबे राजू भाई, 4 खुतबे शहजादी ने दिए करबला के बाद। 4 खुतबे दिए, एक 11 मुहर्रम को दिया, वो बहुत मुख्तसर खुतबा है करबला के मैदान में। एक खुतबा बड़ी इल्मी बात, इल्मी दयानत के साथ आप तक ये बात पहुँचा रहा हूँ। पहला खुतबा करबला में दिया, बहुत मुख्तसर सा खुतबा है। दूसरा खुतबा 12 मुहर्रम को बाज़ार कूफा में दिया और फिर एक खुतबा इब्न ज़ियाद के दरबार में दिया। 3 खुतबे। चौथा खुतबा जिसका भी तज़किरा कर रहे थे राय अली इमरान साहब, वो दरबार दमिश्क में खुतबा दिया है और वो खुतबा यहाँ विलायत का इख्तियार बताया। उस लईन ने, मुझे एक मंजिल तक आना है, लईन ने भरे हुए दरबार में फजीलत की मंजिल पे जुमला कह रहा हूँ, वाकई में मुझसे पहले किसी ने नहीं पढ़ा होगा। भरे हुए दरबार में यजीद ने कहा कि ये सब ढोंग था बनी हाशिम का, न कोई वही आई न नबूवत। भरे दरबार में कहा था, न वही आई न नबूवत। बच्चा इस खुतबे से वाकिफ है और इस तकरीर को जानता है जो भरे दरबार में यजीद ने की थी। शहजादी खामोश हैं और उसने कहा कि मैंने तुम्हें रुस्वा किया है, माज़अल्लाह, खुदा लानत करे इस पे। शहजादी खामोश हैं। गौर कीजिएगा मैंने जुमला क्या कहा है। सब ढोंग था, सब खेल तमाशा था, बनी हाशिम ने ढोंग किया, न नबी पे वही आई न कोई नबी आया। और उसके बाद उसने भरे दरबार में देखा
مصائب کی منزل پہ سنتے ہیں، سب سے آگے جناب فضہ، جناب فضہ کے پیچھے جناب زینب، پردہ بنایا ہے بی بی فضہ نے جناب زینب کا۔ تو ایسے میں اس نے شمر کی طرف دیکھ کے کہا اس خاتون سے کہو کہ مجھ سے بولے، لاؤ لشکر یزید کا، تیغ تلواریں یزید کی، جاؤ حشم اس کے پاس، تاج تخت اس کے پاس، وہاں تل ملایا جا رہا ہے۔ شہزادی صبر سے کھڑی ہے، توجہ کیجئے گا، شہزادی صبر سے کھڑی ہے کہ ایسے میں جب بے بس ہو گیا، زچ ہو گیا، تو شہزادی کی طرف رک کر کے کہنے لگا، آپ کو آپ کے نانا کی نبوت کا واسطہ مجھ سے کلام کیجئے، جیسے کہ آپ کو آپ کے نانا کی نبوت کا واسطہ مجھ سے کلام کیجئے۔ شہزادی نے مدینے کی طرف رک کر کے کہا، نانا جو جھٹلا رہا تھا اسی سے منوایا۔ جھٹلا رہا تھا اسی سے منوایا۔ جو ابھی کہہ رہا تھا کوئی نبی نہیں آیا، وہ شہزادی سے کہنے لگا، آپ کو آپ کے نانا کی نبوت کا واسطہ مجھ سے کلام کیجئے۔ 4 خطبے، ایک منزل تک پہنچنا، 4 خطبے، اور چاروں خطبوں میں جو کوفے میں خطبہ دیا ہے ہر جگہ لہجہ علی کا استعمال ہوا ہے۔ شہزادی علی کے لہجے میں بولی ہیں، کوفے والوں نے اس وقت کوفے میں وہ بزرگ بیٹھے ہوئے تھے، وہ بوڑھے بیٹھے تھے جنہوں نے علی کے خطبے سنے ہوئے تھے، وہ دربار میں پہنچے تو انہوں نے کہا، کیا علی قبر سے نکل کے آئے ہیں؟ کیا علی قبر سے نکل، یہ تاریخ کے جملے ہیں جو میں آپ کے سامنے بیان، کیا علی قبر سے نکل کے آئے ہیں اور خطبہ بیان کر رہے ہیں؟ تو پتہ چلا نہیں، یہ ایک مستور بول رہی ہے، لیکن زبان اور لہجے کا پردہ یہ ہے، پردہ یہ ہے کہ زینب کی آواز کو جو حجاب ملا ہے وہ لہجہ علی کا لہجہ ہے۔ جملہ ضائع ہو گیا تو دکھ ہوگا۔ کائنات آدم و عالم میں 2 ہی تو ذاتیں ہیں جنہوں نے علی کے لہجے کو استعمال کیا ہے، عرش پہ اللہ نے، فرش پہ زینب نے۔ مل کے سارے عرش پہ اللہ نے، فرش پہ زینب نے۔ وہاں بھی اب اس پہ بحث نہیں ہے، وہاں پردہ توحید کی آواز آئی نا۔ میں نے اس وقت اس منزل پہ رکنا ہے کہ معراج میں علی کا لہجہ، خاطبنی بلغت علی ابن ابی طالب، اللہ نے علی کے لہجے میں گفتگو کی، اللہ بولا علی کے لہجے میں بولا، یہاں زینب نے 4 موقعوں پہ 4 خطبے دیے اور چاروں خطبوں میں لہجہ علی کا استعمال ہوا ہے۔ کوفے والوں کے درمیان علی کے لہجے میں گفتگو کر کے، علی کے لہجے میں خطبہ دے کے بتایا ہے، جن میں علی خطبے دیتے رہے جہاں نہج البلاغہ مرتب ہوئی، جہاں نہج البلاغہ مرتب ہوئی، پوری کتاب علی نے اسی مسجد ابیض سے، مسجد کوفہ سے بیان جاری کیے نا۔ اور یہ بھی یاد رکھیے گا کہ علی نے کوفے میں کیوں اپنے حکومت میں کوفے کو دارالخلافہ بنایا، کیونکہ کوفہ اس وقت پورٹ تھا، بندرگاہ تھی، پوری دنیا کے تاجر کوفے آتے تھے، اس لیے جو بھی آتا تھا وہ علی کا آواز سن کے دنیا کے ہر کونے میں جاتا تھا اور دنیا کو بتاتا تھا کہ بولنے والا بیٹھا ہے، کوفے سے بیان جاری کرنے والا بیٹھا ہے، جس کی زبان کا اثر یہ ہے کہ دنیا کے ہر کونے میں، توجہ کیجئے گا، ایسے میں اب میں نے جہاں بات رکی ہے وہیں پہ واپس آ رہا ہوں۔ ایسے میں 4 موقع جہاں شہزادی نے گفتگو ہوئی، کوفے والوں میں خطبہ دے کے بتایا، تم نے علی کو دیکھا ہے پہچانا نہیں ہے، علی کو دیکھا ہے پہچانا نہیں ہے، علی کو دیکھا ہے پہچانا نہیں ہے۔ شام والوں نے تو علی کو دیکھا ہی نہیں تھا،
میں کیا کروں، علمی بات ہے، یہ بات آپ تک پہنچانی ہے۔ شام والوں نے تو علی کو دیکھا ہی نہیں تھا، وہ تو لڑنے کے لیے جو آئے تھے سپاہی بس وہی علی کو جانتے تھے، وہ بھی سارے علی کو نہیں جانتے تھے، کیونکہ علی جب حملہ کرتے تھے تو چہرے پہ نقاب ڈالا ہوتا تھا، علی کو پہچانتے نہیں تھے، نہ علی کو دیکھا تھا۔ جب شام میں زینب عالیہ پہنچی ہے تو لہجہ، توجہ، جملہ ضائع ہو گیا تو دکھ ہوگا، لہجے میں علی کے زینب بولی ہے، دیکھا نہیں تھا تو اللہ نے انتظام یہ کیا کہ لہجہ زینب کے حوالے کیا، سجاد کو علی بن گئے۔ مل کے سارے علی حق۔ ملک صاحب دعا فرمائیے گا، میں نے جملہ بہت وزنی کہا ہے، دیکھا نہیں تھا تو سجاد کو سامنے کیا۔ کردار میں علی ایسے تھے، سیرت میں علی ایسے تھے، گفتار میں علی ایسے تھے۔ ابھی بھائی رائے علی عمران کہہ رہے تھے خدیجۃ الکبریٰ، خدیجۃ الکربلا، ایک خدیجۃ الکبریٰ ہے، ایک خدیجۃ الکربلا ہے۔ جب رسول نے اپنے ہاتھوں پہ لیا تھا تو اس گھرانے میں ہر ایک دوسرے کی شبیہ ہے۔ جناب زینب صلوات اللہ علیہا بی بی خدیجہ کی شبیہ ہے، شبیہ ہے، بالکل شبیہ۔ رسول نے کہا یہ تو میری بیٹی خدیجہ کی شبیہ ہے، خدیجہ کی شبیہ ہے۔ اب یہ چوتھا یہاں جملہ جو کہا نا بی بی نے، دستے ادب جوڑ کے ایک جملہ آپ تک پہنچا دوں۔ سجاد سامنے کیا کہ دیکھ لو علی ایسا تھا، بول کے بتایا کہ زبان ایسی تھی۔ شہزادی نے خطبہ دیا تو بتایا زبان ایسی تھی۔ مجھے یہ بتائیے، میں کربلا تک واپس آ گیا ہوں جہاں تقریر چھوڑی تھی۔ آغاز تقریر میں نے یہ کہا تھا کہ اگر میں نام رکھوں تو لازمی نہیں ہے کہ وہ نام پورا اترتا ہو شخصیت پہ، لیکن اگر اللہ کسی کا نام رکھے تو وہ شخصیت پہ پورا اترتا ہے۔ اب میں مثال سے 2 مثالیں دے کے آگے بڑھ جاتا ہوں، 2 مثالیں دوں اور آگے بڑھ جاتا ہوں۔ پہلی یہ ہے کہ ساری تعریف اللہ کے لیے، الحمدللہ رب العالمین، ساری تعریف، جو تعریف ہے وہ اللہ کے لیے، لیکن وہ اگر کسی کی تعریف کرے تو وہ محمد ہے۔ وہ کسی کی تعریف کرے تو وہ محمد ہے۔ اب اگر اس نے تعریف کی ہے تو کوئی برائی نہیں کر سکتا، جو برائی کرے گا وہ خود رسوا ہو جائے گا۔ محمد کے معنی ہی میم ہے، میم دال محمد کے معنی ہے تعریف کیا ہوا۔ ساری کائنات اس کی تعریف کر رہی ہے، وہ مصطفیٰ کی تعریف کر رہا ہے۔ یہ شخصیت کا نام ہے۔ اگر پوری کائنات میں کوئی بھی ہو سب تعریف مصطفیٰ کی کریں اور کوئی ہجو معاذ اللہ کرنا چاہے تو مصطفیٰ کو کوئی فرق نہیں پڑے گا، اس کی خود ذات خراب ہو جائے گی۔ بالکل اسی طریقے سے، کیونکہ نام جو اللہ نے محمد رکھا ہے بالکل اسی طریقے سے اللہ نے نام رکھا علی۔ علی کے معنی ہے بلندی۔ میں ایک منزل ہے جو آپ کے حوالے کر رہا تھا، علی کے معنی ہے بلندی۔ بزرگوں سے دعا لینے کے لیے علی کے معنی ہے بلندی۔ وہ بلند جہاں کوئی پہنچ نہیں سکتا، اس بلند نے علی کا نام بلندی رکھا ہے۔ وہ بلندی جہاں کوئی پہنچ نہیں سکتا، تم چاہے، توجہ، تم اگر مل کے بھی چاہو تو اسے، اس بلندی کو گھٹا نہیں سکتے۔ ہاں، اس گھٹانے کو کسر کرنا کہتے۔ علی کو کچھ فرق نہیں پڑے گا، تم مکسر ہو جاؤ گے۔ علی کی، آئیے قبلہ، علی کی بلندی کو کوئی فرق نہیں پڑے گا، تم مکسر ہو جاؤ گے۔ یہ ناموں کا فلسفہ۔ چوتھا جو خطبہ، بھائی کامران عباس، چوتھا خطبہ جو دربار میں زینب عالیہ نے دیا ہے، مجھے واپس اسی منزل پہ آنا ہے جہاں قبلہ جعفر جتوئی صاحب چھوڑ کے گئے تقریر۔ جہاں چوتھا خطبہ دیا، اس نے کہا آپ کو آپ کے نانا کی نبوت کا واسطہ مجھ سے کلام کیجئے۔ نبوت کو منوایا
اور اس کے بعد بی بی بولی، بی بی نے کہا میں اس وقت بات کروں گی اگر تیری دسترس میں ہے، توجہ، اگر تیری دسترس میں ہے تو اس ہوا کو روک کے دکھا، اس ہوا کو روک کے دکھا۔ جو روشن دانوں میں، جنہوں نے دیکھا ہے شام کا دربار، جنہوں نے دیکھا ہے وہ جانتے ہیں شام کے دربار میں کچھ روشن دان ہے، وہاں سے ہوا آ رہی تھی، ہوا کا شور ہوتا ہے تنفس، اس ہوا کے شور کو روک کے دکھا۔ اس نے کہا میرا اختیار نہیں ہے، تاج اور تخت ہونے کے باوجود اختیار نہیں ہے۔ بی بی نے کہا میں ہوا ہی نہیں، اونٹوں کے گلے میں بندھی ہوئی گھنٹیوں کو بھی روک، توجہ، گھنٹیوں کی آواز بھی روک دوں گی۔ شہزادی نے ایک دفعہ، جو لکھا ہے وہ پڑھ رہا ہوں، شہزادی نے اپنی انگشت کو اٹھایا اور ایک دفعہ بھرے دربار میں اپنی انگشت کو پھیرا، اور اس کے بعد سناٹا تھا، کسی کا سانس بھی نہیں آ رہا تھا۔ یہ ولایت کا اختیار، یہ ولایت کا اختیار۔ اور پھر یزید کی طرف دیکھ کے کہا یزید تخت تیرے پاس ہے، اختیار میرے پاس۔ یزید تخت تیرے پاس ہے، اختیار میرے پاس ہے۔ اور اس کا جملہ سنا، یہ ولایت کا اختیار ہے۔ لوہے پہ کسی کا بس نہیں چلتا، اونٹ کے گلے میں بندھی ہوئی گھنٹی کا رک جانا یہ ولایت کا اختیار ہے۔ لوہے کی آواز کو روک دیا۔ بھائی کامران عباس، آپ جملہ نہ سمجھے تو کوئی نہیں سمجھے گا، کہیں روک دیا، کہیں قاتل کے خنجر کو بلوا دیا۔ یہ اس کی بیٹی ہے جس کے ہاتھ پہ تلوار گفتگو کرتی ہے، اس کی بیٹی ہے جس کے ہاتھ پہ تلوار باتیں کرتی ہے۔ بڑی بی بی کے ہاتھ پہ ذوالفقار باتیں کرتی تھی، جنگ کے قصے سناتی تھی کہ علی کیسے تلوار چلاتے ہیں۔ یہ اختیار ولایت ہے۔ اگر سن 61 ہجری میں میں اور آپ ہوں، کربلا کا میدان، عصر عاشور، سجدہ حسین کا، اس وقت ایک سوال آپ سے کرتا ہوں، بتائیے اسلام کا اسٹیٹس کیا ہے؟ تقریر منزل سے قریب ہو رہی ہے۔ اسلام کا اسٹیٹس کیا ہے؟ نماز وہاں بھی پڑھی جا رہی ہے، نماز یہاں بھی ہو رہی ہے۔ اسلام کا اسٹیٹس کیا ہے؟ نہ وہاں کوئی مسجد ہے جس کی طرف آپ اشارہ کریں کہ یہ اسلام ہے، یہ دین ہے۔ اس وقت ایک ہی چیز ہے جو اسلام کا اسٹیٹس بتا رہی ہے، وہ حسین کا سجدہ ہے۔ سجدہ آخر میں حسین ابن علی نے جو سر رکھا، یہ اسلام کا اسٹیٹس بتایا جا رہا ہے۔ اسلام کا اسٹیٹس کیا ہے؟ اب یہاں جملہ، نمازیں رہ جاتی، روزے رہ جاتے، حج رہ جاتے، زکاتیں رہ جاتی، کوئی بھی عمل کسی کے کوئی کام کا نہیں تھا، کیونکہ یزید بھی نماز پڑھ رہا تھا، روزہ رکھ رہا تھا، حج کر رہا تھا، بظاہر ہی صحیح کر تو رہا تھا، زکات بھی دلوا رہا تھا، لیکن کیا تھا؟ کیوں میدان کربلا میں نماز کے مد مقابل آئی؟ تاکہ دنیا کو پتا چلے وہ نمازیں اور ہیں، یہ نمازیں اور ہیں، وہ روزے اور ہیں، یہ روزے اور ہیں۔ جملہ ضائع نہ کرنا، کائنات کی ہر چیز کو، دین کو حسین ابن علی نے بچایا، نماز کو حسین نے بچایا، روزے کو حسین نے بچایا، زکات کو حسین نے بچایا، حج کو حسین نے بچایا۔ لیکن کربلا سے جب تک شام قافلہ پہنچا تو وہاں جا کے یہ کہا گیا ایک باغی تھا جسے قتل کیا گیا ہے۔ زینب نے کہا باغی نہیں تھا، نمازی تھا۔ اسلام کو بچانے والا حسین ہے، جو حسین کو بچا لے اسے زینب کے، جو حسین کو بچا لے اسے زینب عالیہ کہتے۔ واپس آ رہا ہوں منزل تک جہاں رکا ہوں۔ قبلہ نے بتایا کہ پر ملے جھولے سے، یہی تقریر تمام کر دی، لیکن منزل تو اگلی ہے جس کے لیے میں سوچ رہا تھا شاید وہ اس منزل تک جائیں، کیونکہ وقت کی قلت کی وجہ سے وہ چلے گئے۔ میں مکمل کر دوں بات، مجلس میں تسلسل ہی ہوتا ہے۔ حسین کو جو بچا لے اسے عالیہ کہتے، توجہ، عالیہ کہتے ہیں۔ اب تو حسین کا اسٹیٹس سامنے ہے آپ کے، اتنی تقریر کے بعد۔ وہ حسین آغوش مصطفیٰ میں تھے، بتایا قبلہ نے، جھولے سے مس کیا، حسین سے مس نہیں کیا، جھولے سے مس کیا۔
اچھا چھینے کیوں تھے؟ پر کیوں چھینے تھے؟ دو روایتیں. اللہ نے خوبصورت اتنا بنایا تھا. دو روایتیں دونوں بیان کر. اللہ نے خوبصورت اتنا بنایا تھا. صرف ایک فرشتہ نہیں تھا کامران بھائی، شفقت بھائی، جسے سزا دی تھی. دردائیل نامی فرشتہ بھی ہے جسے اللہ نے پلکوں کے بل زمین پہ اوندھا کر دیا تھا. اسے بھی 3 شعبان کو ہی اجازت ملی ہے. یہ پڑھی نہیں جاتی باتیں، اب کیا کیا جائے؟ ایک فطرسی لوگوں کو سمجھ میں ہی نہیں آ رہا ابھی تک، تو دردائیل کیسے سمجھ میں آئے گا؟ اچھا اس نے دیکھا اپنے آپ کو، شفقت بھائی بڑے غور سے اس نے دیکھا اور غرور کیا. اللہ کو غرور نہیں پسند. اس نے اپنے آپ کو دیکھ کے کہا مم مثلی، مجھ جیسا کون ہے؟ اللہ نے بازو کھینچ لیا. بازو کھینچا تھا، پر نہیں. ایک بازو میں کئی ہزار پر ہوتے ہیں. ایک توڑا تھا، ایک سلامت تھا. جہاں پھینکا تھا وہ قبلہ بتا گئے ہیں، وہ مجھے پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن یہ بات، ایک بازو چھین لیا تھا اللہ نے. جب امام حسین آئے تو اس نے وہ بازو مس کیا. پورا بازو آیا، ایک پر نہیں، 1 2 4 5 پر نہیں تھے، پورا بازو ملا. تقریر ہو جائے گی اسی جملے پہ، خدا کی قسم. پورا بازو ملا. ایک روایت تو یہ، دوسری روایت یہ ہے کہ اس نے ولایت علی کے بارے میں سوچا تھا. تھوڑی دیر کے لیے سوچا تھا، توقف کیا تھا، تو اللہ نے بازو چھین لیا. ملک نے توقف کیا تھا. تم تو کسی کیٹیگری میں ہی نہیں آتے. ذرا سے لمحے کے لیے بازو چھین لیا تھا. اب جیسے ہی مس کیا نا، اب جملہ سنیے خدا کی قسم، جیسے ہی مس کیا تو اب بازو ملا. بازو ملا تو اس نے پھر دوبارہ جست لگائی. جست مطلب پرواز کرنے کے لیے، اڑان بھرنے کے لیے اس نے جمپ کیا. جب جمپ کیا تو جبریل اس کا ارادہ سمجھ گیا. جو بولا ہے اس کا شکریہ، جو بولا ہے اس کا شکریہ. جبریل ارادہ سمجھا. جبریل نے اس کے برابر میں آگے کہا فطرس کیا ارادہ ہے؟ کہنے لگا پھر دعویٰ کرنا چاہتا ہو. کیا دعویٰ کرتا ہے؟ کہنے لگا مم مثلی، مجھ جیسا کون؟ کہا ابھی تو تجھے چھڑوایا تھا. کہا پہلے دعویٰ کیا تھا دلیل نہیں تھی، اب دعویٰ کیا ہے دلیل بھی رکھتا ہو. کہنے لگا کیا دلیل ہے؟ کہنے لگا مم مثلی انا عتیق الحسین، مجھ جیسا کون ہے؟ میں حسین کا آزاد کرنا. فضا میں اپنے پروں کو پھیلایا، اور پھیلانے کے بعد کامران عباس بھائی جملہ سنیے گا. کہتے پروں کو پھیلایا، اور پر پھیلانے کے بعد کبھی دائیں طرف دیکھا، کبھی بائیں طرف دیکھا، پھر پر کو دیکھا، پھر بائیں پر کو دیکھا، پھر دائیں پر کو دیکھا، پھر بائیں پر کو دیکھا. اور اس کے بعد جبریل کی طرف دیکھ کے کہنے لگا. جبریل نے پوچھا فطرس کیا دیکھ رہا ہے؟ فطرس کیا دیکھ رہا؟ آواز آئی جبریل کیا دیکھتا؟ یہ اللہ کا دیا ہوا ہے، یہ حسین کا دیا ہوا، دونوں میں فرق نظر نہیں آتا. یہ اللہ کا دیا ہوا، یہ حسین کا دیا ہوا، دونوں میں فرق نظر نہیں آتا. ایک جیسی بنت ہے، ایک جیسی تخلیق ہے. کیونکہ سارے فرشتے، یاد رکھیے گا، سارے فرشتے اسی نور کے صدقے میں بنے. ہو گئی تقریر، آخری منزل. 17 حملے حسین ابن علی نے کیے ہیں اور بہن کی آرزو پہ کیے ہیں. جملہ سنیے فضائل کی منزل کا ایک جملہ، اور یہیں سے تقریر تمام. 2 جملے مصائب کے، ممبر بھائی کے حوالے. 17 حملے حسین ابن علی نے کیے ہیں. زینب عالیہ نے بھائی سے کہا تھا بھائی میں نے شام جانا ہے، ایسا نہ ہو، بصیرت ہے نا شہزادی کی، جانتی ہیں کہ دربار میں کیا ہوگا، اور قاتل کہیں گے ہم نے چند گھنٹوں میں کربلا کو ختم کر دیا. خطبہ دیتے ہوئے شہزادی نے یہ جملہ کہا ہے. شمس سے یزید نے پوچھا
کتنی دیر میں جنگ ختم ہو گئی؟ اس نے کہا بس چند گھنٹوں میں 72 تھے، قتل کر دیا۔ شہزادی نے بھرے دربار میں کہا یزید شمر جھوٹ بول رہا ہے، شام میں کوئی گھر ایسا نہیں ہے جہاں پہ ماتم نہ ہو رہا ہو۔ میرے بھائی نے اتنے مارے ہیں کہ شام میں کوئی گھر ایسا نہیں ہے جس میں ماتم نہ ہو۔ 17 حملے حسین ابن علی نے کیا۔ پہلا حملہ حسین نے اپنی خیمہ گاہ سے ذوالکفل کے میدان تک، ذوالکفل تک کیا۔ ذوالکفل ایک نبی ہے، وہاں حسین نے جا کے نیزے کو گاڑا اور ایک حد فاصل کھینچی ہے شفقت بھائی۔ اس کے بعد حسین نے کہا کسی میں ہمت ہے تو آؤ، اس لکیر کو عبور کر کے دکھاؤ، اس لکیر کو عبور کر کے دکھاؤ۔ 17 حملے کیے تو لوگوں نے کہا کہ یہ جس طاقت سے حملہ کر رہا ہے یہ اللہ ہے، جس قوت سے حملہ ہو رہا ہے یہ اللہ ہے۔ بس یہ جیسے ہی کریم ہے نا حسین ابن علی، جیسے ہی سنا کہ لوگ مجھے اللہ کہہ رہے ہیں، بس حسین نے تلوار کو نیام میں رکھا، آواز آئی یا ایت نفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی الجنتی۔ جملہ سنو گے، بھاگی ہوئی فوجیں واپس پلٹی۔ حسین یہ کہہ کے حملہ کرتے تھے ٹھہر جاؤ تم نے میرے اکبر کو مارا ہے، رک جاؤ تم نے میرے قاسم کے ٹکڑے کیے ہیں، ٹھہرو تم نے میرے عباس کے بازو کاٹے ہیں۔ لیکن جب زہرا کے چاند نے تلوار کو نیام میں رکھا، بھاگی ہوئی فوجیں واپس پلٹی۔ کوئی تیر مارتا تھا، کوئی تبر مارتا تھا، کوئی نیزہ مارتا تھا۔ فاطمہ زہرا کا چاند شام کے بادلوں میں چھپنا شروع ہوا۔ مقتل کہتا ہے 2 نیامتیں پڑھنی ہے۔ مقتل کہتا ہے حسین کا سر تن سے جدا ہو گیا، شام غریبہ ہو گئی، ادھر شام غریبہ کا ہنگام بپا ہوا۔ یہ پہلی نیامت ہے جو زینب عالیہ نے ماں کی جگہ دی ہے۔ ہر قربانی کو حسین نے پیش کیا ہے، لیکن جب عشر کا ہنگام ختم ہوا اور شام غریبہ بپا ہوئی تو مقتل کہتا ہے ایک برقع پوش بی بی سر سے لے کے پیر تک برقعے میں ملبوس چلی آتی ہے اور کہتی جاتی ہے ہٹو ہٹو راستہ دو، علی کی بیٹی آ رہی ہے، ہٹو ہٹو راستہ دو، عباس کی بہن آ رہی ہے۔ اور ایک ڈھیر کے پاس پہنچی، وہ ڈھیر معلوم ہے کیا تھا؟ ٹوٹی ہوئی تلواریں، ٹوٹے ہوئے برچھے، ٹوٹے ہوئے نیزے۔ زینب نے انہیں ہٹایا، ایک سر بریدہ لاشا، اس لاشے کے نیچے ہاتھ دیے اور ہاتھ دیکھے گا پروردگار ساری قربانیاں حسین کی طرف سے، یہ قربانی فاطمہ زہرا کی طرف سے۔ یہ کہنے کے بعد حمید ابن مسلم کہتا میں نے دیکھا خیموں میں آگ لگی ہوئی تھی، ایک بی بی جاتی ہے اور آتی ہے، جاتی ہے اور آتی ہے۔ میں نے سوچا شاید اس بی بی کی کوئی قیمتی شے ہے جو خیمے میں رہ گئی ہے۔ یہ دوسری نعمت ہے جو باپ کی جگہ زینب نے دی ہے۔ مقتل کہتا کچھ دیر گزر جانے کے بعد دیکھا یہ گیا ایک 24 برس کا کڑیل جوان